بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ڈپریشن اور انزائٹی کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے، یا ذہنی دباؤ، ذہنی انتشار، تفتیشوں کی وجہ کیا ہے اور اس سے نکلنے کا حل کیا ہے۔ احباب، یہ ایک کامن مسئلہ ہے آج کے دور کے اندر، اور آنے والی ینگ جنریشن اس کا بہت زیادہ شکار ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ آج اس موضوع کو احسن انداز میں سمجھ کر اس کا حل پیش کرنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کی جائے۔ احباب، انسانی وجود دو چیزوں کا مرکب ہے، وجود ظاہر اور وجود باطن۔ وجود ظاہر آپ کا جسم ہے جو ظاہراً نظر آتا ہے، اور وجود باطن انسان کی روح ہے جو اس وجود کے اندر اس وجود کو حرکت دے رہی ہے۔ اب یہ جو جسم ہے اس کی بھی ایک خوراک ہے اور روح کی بھی ایک خوراک ہے۔ اس جسم ظاہر کی خوراک جو انسان ظاہراً چیزیں کھانا کھاتا ہے، پھل فروٹ کھاتا ہے، اس جسم کا خیال رکھتا ہے۔ کچھ لوگ جم کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، اپنے جسم کو احسن اور خوبصورت انداز میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو روح ہے اس کی بھی ایک خوراک ہے، اور اس روح کی مثال حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے جیسی ہے کہ یہ ایک اللہ کی نشانی ہے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی امت، اپنی قوم سے کہا کہ یہ جو اونٹنی ہے اس کو اگر تم نے خوراک نہ دی، اس کو اس کی مرضی سے کھانا اور پینا نہ دیا، اس کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کی، تو پھر اللہ کا عذاب اترے گا۔ یہ جو ڈپریشن اور انزائٹی ہے وہ اصل میں روح کو اس کی خوراک نہ دینے کی وجہ سے ہے۔ ہم اپنی روح کو اس قدر بنجر کر دیتے ہیں، اس قدر اس کو بھوکا اور پیاسا کر دیتے ہیں کہ پھر اللہ کا عذاب ہمارے وجود ظاہر پر اترتا ہے، جس کو ہم ڈپریشن اور انزائٹی کہتے ہیں۔ ذہنی دباؤ، انتشار جو ظاہراً نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن آپ کا وجود ظاہر بہت تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو احباب، ہم نے یہ سمجھ لی بات، میں نے آپ کو یہ بات سمجھا دی کہ اصل میں یہ جو ڈپریشن اور انزائٹی ہے اس کے بیہائنڈ جو ریزن ہے، جس ریزن سے، جس وجہ سے ہمارا جسم ڈپریشن اور انزائٹی کے معاملات میں جاتا ہے، وہ روح کو اس کی خوراک نہ دینا ہے۔ اچھا، اب روح کیسے خوراک لیتی ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا تاکہ آپ کا ذہن اور وجدان روشن ہو جائے۔ آپ نے نام سنا ہوگا اسٹیفن ہاکنگ، ایک بہت مشہور سائنسدان ہے۔ نیوٹن کے بعد شاید سب سے بڑا ایک سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ ہے۔ اب یہ 1963 کے اندر ایک بیماری میں مبتلا ہوا۔ اس سے پہلے یہ بالکل ٹھیک تھا، کھیلتا کودتا تھا، رننگ کرتا تھا، بڑا اچھے معاملات میں تھا، لیکن اس کو 1963 میں ایک بیماری ہوئی جس کا نام ہے MND، موٹر نیورون ڈیسیز۔ ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بہت پیچیدہ بیماری ہے جس کو کہتے ہیں موٹر نیورون ڈیسیز۔ اب یہ موٹر کیا ہے؟ موٹر انسان کے قلب کے اوپر کچھ عضلات ہوتے ہیں، انسان کا جو دل ہے اس کے عضلات ہیں، ان کی بیماری، اس کو میڈیکل سائنسز میں ALS بھی کہتے ہیں، مایوٹروفک لیٹرل سکلیروسس، یہ اس کا نام ہے، اس وجہ سے اس کو ALS کہا جاتا ہے۔ یہ ریڑھ کی ہڈی اور دماغ کے کنیکشن کو ایک طرح سے افیکٹ کرتا ہے۔ اب یہ جو ALS بیماری ہے یہ دراصل انسان کی 3 چیزوں کو افیکٹ نہیں کرتی، انسان کی تھنکنگ
یعنی کہ انسان کی سوچ، انٹیلیجنس، انسان کا دیکھنا اور سننا، اس کے علاوہ یہ تمام جسم کے اعضاء کو افیکٹ کرتی ہے۔ جب یہ بیماری دریافت ہوئی تو پھر میڈیکل سائنس نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو معاملات بتائے گئے تھے، جو مذہب نے بتایا، جو قلب کی زندگی کے اوپر اتنی توجہ دی گئی، تو تب سائنس کو پتہ چلا کہ دراصل جو آپ کا قلب ہے وہ آپ کے پورے وجود کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ جو قلب کے اوپر جو موٹرز ہیں، جو عضلات ہیں، ان سے آپ کا پورا وجود کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے۔ اب جو اسٹیفن ہاکنگ کو جو بیماری ہوئی MND یہی تھی، یعنی کہ موٹر نیورون ڈیسیز، اس کی وجہ سے اس کا پورا وجود جو ہے وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ، پاؤں، گردن ایک سائڈ پہ جھک گئی، وہ کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا، صرف اور صرف اس کی پلکوں کے اندر زندگی تھی، اور وہ اپنے خیالات کو پلکوں پر لاتا اور لوگوں کو بتاتا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ جب اس کا تعلق وجود ظاہر سے کٹ گیا، اب اس کے اندر کے معاملات شروع ہوئے، تو پھر اس نے اس کائنات کے مشاہدات کو دنیا پر کھولا۔ اس نے یعنی کہ آؤٹر سپیس کے اندر سے جو معاملات تھے، ایسی ایسی چیزیں اس نے بتائیں جن سے انسان کا ذہن ایک دفعہ معاف ہو جاتا ہے۔ آؤٹر سپیس کے راز، کائنات کے مشاہدات اس شخص نے ایک ویل چیئر کے اوپر بیٹھے بتا دیے۔ کیسے؟ اس کا تعلق وجود ظاہر سے تو کٹا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر کے معاملات اس قدر روشن کر دیے کہ اس کے اوپر کائنات کا مشاہدہ کھل گیا۔ احباب، اب میں آپ کو یہاں سے یہ بتاتا چلوں کہ یہ ڈپریشن اور انزائٹی کی وجہ ہماری روح کی خوراک اس کو نہ ملنا ہے۔ اور روح کی خوراک کیوں نہیں ملتی؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر ایک سیاہ دھبہ پڑ جاتا ہے، اور پھر اگر وہ لگاتار گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا قلب ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جس قلب کے ذریعے سے آپ کی روح کو خوراک ملنی تھی، اب وہ خراب ہو چکا۔ بھئی جب آپ کا قلب سیاہ ہو گیا، پھر آپ بے شک کھانا سامنے اس کے پیش کرتے رہیں، اب وہ کھانا اندر لے ہی نہیں سکتا۔ آپ نماز پڑھیں، اب جو بھی معاملات کرتے رہیں، جب تک وہ زنگ نہیں اترے گا، جب تک وہ قلب کے اوپر سے معاملات نہیں اتریں گے، تو آپ کو خوراک نہیں ملے گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر میں قلوب کے سکون ہے۔ اب اللہ کے ذکر سے قلب سکون پاتے، یعنی کہ ڈپریشن اور انزائٹی، ہم تو اس کو یہاں تک، اس سے پہلے جب تک یہ اسٹیفن ہاکنگ والی بیماری نہیں دریافت ہوئی تھی، تو اس وقت تک لوگ سمجھتے تھے کہ جو اس وجود ظاہر کا جو ڈرائیور ہے وہ دماغ ہے، لیکن جب یہ بیماری ظاہر ہوئی تو پھر پتہ چلا کہ نہیں، اصل میں قلب ڈرائیور ہے، قلب ڈرائیو کر رہا ہے اس پورے وجود ظاہر کو۔ اسی لیے اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارے قلب کے سکون سے تمہارا پورا معاملہ سکون میں آئے گا۔ سکون تمہیں تبھی ملے گا جب اللہ کا ذکر کرو گے، تمہارا قلب سکون میں آئے گا، اور قلب کے سکون سے پورا وجود سکون میں آئے گا۔ اصل میں یہ معاملہ تھا۔ تو یہاں تک تو آپ کو یہ بات سمجھائی کہ اللہ کے ذکر سے ہی قلب جو ہے وہ سکون پاتے ہیں۔ اب اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے، اس کے علاوہ بھی میں آپ کو ایک اور حدیث مبارکہ بھی سنا دیتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میرا بندہ اپنے آپ کو میرے ذکر کے لیے فارغ کر لیتا ہے تو میں اس کا دل غنا سے بھر دیتا ہوں، اس کا قلب جو ہے وہ بے پرواہی سے بھر دیتا ہوں، اور اس کی فقر و محتاجی دور کر دیتا ہوں۔ اور اگر وہ میرے ذکر کے لیے خود کو فارغ نہیں کرتا تو پھر میں اس کے ہاتھ دنیا میں اڑا دیتا ہوں اور اس کی فقر و محتاجی ہمیشہ کے لیے کر دیتا ہوں۔ انسان جب تک اپنے قلب کو پاک نہیں کرتا، قلب کا زنگ صاف کر کے اس کے اندر روح کی خوراک اس کو نہیں پہنچاتا، تو اس وقت تک وہ ڈپریشن اور انزائٹی سے باہر نہیں آ سکتا۔ ڈپریشن اور انزائٹی سے باہر آنے کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے، مراقبہ ضروری ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی روح بہت طاقتور ہوتی ہے۔ جیسے لوگ اپنے وجود ظاہر کو طاقتور کرتے ہیں،
ایسے ہی اللہ والے اپنی روح کو اس قدر طاقت میں لاتے ہیں کہ وہ ان کے قلب اس قدر صاف ہوتے ہیں کہ ان کی قلب کی روشنی سے آپ کے قلب کے اندر جو زنگ لگا ہوتا ہے وہ دھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ اگر ایک اسپیسیفائڈ طریقے سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ذاتی نام کا ذکر کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو جو مخلوق خدا کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں ان میں بھی درست رکھتے ہیں، یعنی کہ مخلوق کے معاملات بھی بہتر کرتے ہیں، اللہ کے معاملات بھی بہتر کرتے ہیں، پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ کا قلب پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور قلب جب پاک ہوتا ہے، جب روح کو آپ کے قلب کے ذریعے سے خوراک ملنا شروع ہو جاتی ہے، تو وجود ظاہر بھی سکون میں آتا ہے اور تمام ڈپریشن اور انزائٹیز نکل جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اس طرح کے کسی معاملے میں ہیں اور ڈپریشن اور انزائٹی سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، تو میں یہاں پر ایک لنک دے دوں گا، آپ اس گروپ کو جوائن کریں، وہاں پر ہمارے پیغامات بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک پہنچتے رہیں گے، اور پھر ہم اس میں آپ کو اللہ کا ذکر بتائیں گے، پھر آپ اس اللہ کے ذکر کو کرتے ہوئے پھر آپ مراقبات تک پہنچیں گے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا تو ڈپریشن اور انزائٹی بہت دور چلے جائے گی۔ باقی اگر آپ مجھ سے کوئی رابطہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ بات پوچھنا چاہتے ہیں، تو میں نمبر بھی آپ کو اسکرین پر شو کر رہا ہوں، +92 333 6821718۔ آپ اس کے اوپر واٹس ایپ پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، یا آپ اگر ٹائم لے کے بات کرنا چاہیں تو مجھے میسج کر دیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ فون پر بات بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں اپنی روح کے خوراک کا بندوبست کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔